ٹھیک ہے، اور ابھی ملاقات چل رہی ہے وزیر اعظم کے ساتھ ایرانی وفد کی۔ اس ملاقات میں کیا جو ابھی تک مطالبات سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے ایران سے مطالبات ہوں یا ایران کے امریکہ سے مطالبات ہوں، یہ بھی سامنے رکھے جا رہے ہیں؟ یہ بات بتا دوں کہ ایرانی وفد جو ہے وہ وزیر اعظم سے پہلے ملا تھا، امریکی وفد سے پہلے ان کی ملاقات تھی، اس کا اعلامیہ ابھی وزیر اعظم آفس کی جانب سے اب جاری کیا گیا ہے، اور نکات انہوں نے رکھے ہیں وہ ظاہر ہے اس میں سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ یہ جو عارضی جنگ بندی ہے اس کو مستقل جنگ بندی کی شکل دی جائے، اور دوسرا بڑا جو مطالبہ ہے کہ ایرانی جو ایسٹس ہیں ان کو جو منجمد کیا گیا ہے وہ غیر منجمد جو ہے وہ کیے جائیں، اور تیسرا جو ہے لبنان والا ایک ایشو ہے جس کے اوپر بہت زیادہ جو ایرانی توجہ دے رہے ہیں کہ لبنان میں جو ہے وہ جو حزب اللہ کے ٹھکانے ہیں اس کے اوپر حملوں کا سلسلہ جو ہے وہ بند کیا جائے، اور اس کے بعد پھر جو ایران امریکہ کی طرف سے جو چیز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ مکمل طور پر انٹرنیشنل گزرگاہ کے طور پر وہاں پر کسی قسم کا ٹول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایران جو ہے یورینیم کی افزودگی کا جو معاملہ ہے اس سے پیچھے ہٹے۔ تو یہ وہ بنیادی، میں صرف آپ کو موٹے موٹے بنیاد نکات بتا رہا ہوں، ویسے تو 25 نکات ہیں دونوں طرف سے، 15 امریکہ کے ہیں، 10 ایران کے ہیں، اور انہیں 25 نکات میں سے جن نکات کے اوپر بھی اتفاق رائے ہو گیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا کہ ایک اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، اور آئندہ مستقبل میں مذاکرات کو جاری رکھنے پر بھی اتفاق جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو لیکن ابھی چونکہ یہ پہلا مرحلہ انتہائی کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے، الگ الگ وفود کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں، اور وزیر اعظم تک جو ہے وہ دونوں فریقوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے مطالبات رکھ دیے ہیں۔ اب وزیر اعظم جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے جو دیگر ثالثین ہیں جن کے ساتھ رابطے کریں گے، جس میں ترکیہ ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے، اور اس کے بعد ایک مشترکہ جو ہے وہ ایک کوشش کی جائے گی فریم ورک دونوں کے سامنے رکھا جائے، اور دونوں کو اگر وہ اکٹھے نہیں بھی بیٹھتے تو ان کو جو جواب جو ہے وہ دیا جائے گا، لیکن پوری کوشش ہوگی کہ دونوں کے اکٹھے بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان اس میں پھر شامل ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایران کو اور جو ہے وہ امریکن کے وفود کو بالکل آمنے سامنے بٹھا دے، چونکہ ثالثی اور میزبانی پاکستان صدیق یہاں پر ایک اور چیز ایڈ کیجیے گا، جو یہ مذاکرات ہونے والے اس میں پاکستان ہے اور امریکہ ہے اور ایران، اس کے علاوہ کوئی اور کنٹری کا مبصر شریک ہوا ہے؟ نہیں، آج تو کوئی شریک نہیں ہوا، لیکن وہ جو مبصر ہیں وہ رابطے میں ضرور ہیں، ٹیلی فونک رابطے کے ساتھ وہ ضرور ہیں، جس میں ترکیہ ہے، جس میں مصر ہے، جس میں سعودی عرب ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہماری جو قیادت ہے سول عسکری قیادت، ان کے رابطے لازمی طور پر موجود ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک 4 ملکی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں، اور جس میں ترکیہ، مصر، سعودی عرب اور پاکستان نے شرکت کی تھی، اور انہوں نے پھر اس کا ایک فریم ورک بنایا تھا کہ ایران اور امریکہ کو جو ہے وہ بٹھایا جائے، لیکن جیسے ہی کسی چیز کے اوپر اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے جس کو معاہدہ اسلام آباد کا نام دیا جانا ہے تو اس کے اوپر اب تفصیل کے ساتھ جو غور و خوض کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں صدیق کہ پاکستان کی طرف سے یہ 4 نمایاں شخصیات جو کہ ہمیں دونوں ڈیلیگیشنز کو ریسیو کرتے ہوئے بھی نور خان ایئر بیس پہ دکھائی دیں، جس میں لیڈنگ فرام دی فرنٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور محسن نقوی صاحب، یہ چاروں شخصیات ہی تمام مذاکرات میں، تمام وفود سے جو بھی نیگوسیشن چل رہی ہے، میڈیشن چل رہی ہے، اس میں شریک ہیں؟ جی بالکل، یہ شخصیات بھی شریک ہیں، اور ایک ہمارے قومی سلامتی کے مشیر بھی ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، وہ بھی ان مذاکرات کا جو ہے وہ حصہ ہیں، لیکن دوسری طرف جو ان کے ظاہر ہے جو ویڈیوز جاری کی جاتی ہیں، تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جو منظر عام پر جو جن شخصیات کی تصاویر یا جو براہ راست لوگ جو بات چیت میں شامل ہوتے ہیں، اور انہی کو پھر جو ہے وہ اس کی جو تصویر یا ویڈیو جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ صبح وفد آیا تھا ایرانی تو اس وقت سب سے پہلے وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر امریکن وفد کی ملاقات ہوئی، تو ابھی اسی کے تناظر میں پاک ایران جو تعلقات ہیں، علاقائی سلامتی کی بالکل دونوں وفود کے ساتھ پاکستانی قیادت کی ملاقات ہوگی۔ صدیق ساجد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ڈاکٹر اسامہ، میں آپ کی جانب بڑھوں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گی، جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ بڑا پازیٹیو باڈی لینگویج نظر آ رہی ہے، بڑی تعمیری گفتگو نظر آ رہی ہے، کیونکہ بڑی سینسیٹیو رپورٹنگ ہو رہی ہے، حساس معاملہ ہے، تو زیادہ باتیں نہیں باہر آ رہی، صرف جتنی باتوں کو شیئر کرنے کی اجازت ہے وہی کی جا رہی ہیں۔ تو اب آپ اس سارے معاملے کو، ان سب ویژولز کو دیکھنے کے بعد آپ کیا انالیسس کریں گے؟